السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، اس سے قبل ہم زبان کی 5 آفات اور زبان پر ایک ویڈیو میں ہم نے کچھ خاص باتیں بھی کی ہیں، تو اس طرح ہم 6 ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں۔ آج ہم زبان کی 6ٹھی آفت فصاحت کلام پہ بات کریں گے کہ بسا اوقات کچھ لوگ بڑے تکلف کے ساتھ بات کرتے ہیں، بات کو بنا سنوار کر وہ بات کرتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، اگلا بندہ سمجھے نہ سمجھے اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں۔ تو ایسی تصنع یہ مذموم ہے، یہ قابل مذمت ہے۔ جس طرح کے خطباء کی عادت ہے کہ وہ کلام کو خوب بنا سنوار کر پیش کرتے ہیں، تحمیدات اور مقدمات گھڑتے ہیں اور اسے سجا و قافیہ سے آراستہ کرتے ہیں، تو یہ تکلف جو ہے، یہ تصنع، یہ مذموم ہے، یہ قابل مذمت ہے۔ اور اس تحمیدات اور مقدمات سے مقصود ان کا فقط یہ ہوتا ہے کہ لوگوں پر میری دھاک بیٹھ جائے کہ جی میں بہت پڑھیا لکھیا ہاں، میں بڑا کچھ جاننا، میں عربی بھی جاننا، میں فارسی بھی جاننا، مطلب اس طرح ان کا کچھ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے جو کہ بہرحال قابل مذمت ہے۔ علماء آخرت کی نشانی ہی یہ ہے کہ وہ آخرت کی طرف بلائیں، نہ کہ اپنی بابا کی طرف بلائیں۔ تو بہرحال حدیث پاک کے اندر ہے کہ میں اور میری امت کے جو متقی لوگ ہیں وہ تکلف جو ہے اس سے دور ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ تم میں سے میرے نزدیک زیادہ برے اور نشست میں مجھ سے دور لوگ وہ ہیں جو بکواس کرنے والے، زیادہ بولنے والے اور اپنی گفتگو میں تصنع اختیار کرنے والے، وہ مجھ سے دور ہیں اور زیادہ برے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں بدترین لوگ وہ ہیں جو ناز و نام میں پلے ہیں، طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں، طرح طرح کے لباس پہنتے ہیں اور کلام کے اندر فصاحت، بلاغت اور تصنع اختیار کرتے ہیں۔ مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار مبالغہ کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ یہ کلمہ آپ نے 3 بار ارشاد فرمایا۔ مبالغہ کرنا اور کسی بات کی گہرائی تک جانا اور اس میں بلا وجہ ٹٹولنا، تو اس طرح کی وہ انداز وہ مناسب نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کلام میں، بات میں بلبلانا اور طوالت اختیار کرنا، گفتگو کو بڑھا دینا، بات کو لمبا کر دینا، یہ شیطانی عمل ہے۔ عمر بن سعد بن ابی وقاص اپنے والد کے پاس کسی ضرورت سے آئے اور ضرورت کے اظہار سے پہلے جو بھی انہیں ضرورت تھی، فرض کر لیں کچھ درہم یا دینار کی ضرورت تھی، تو ایک لمبی جو ہے وہ طویل انہوں نے اس پر تحمید باندھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اس بات سے ازردہ خاطر ہوئے اور فرمایا، اس سے پہلے تو کبھی تم نے اتنی لمبی تحمید نہیں باندھی، آج کیا ہوا؟ اور ساتھ ہی فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ بات کو اپنی زبانوں سے، باتوں کو اس طرح الٹ پلٹ کریں گے، اپنی باتوں کو، گفتگو کو، کلام کو، جس طرح کہ گائے گھاس کو اپنی زبان سے الٹ پلٹ کرتی ہے۔ گویا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی اس حرکت کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا۔
انہوں نے بلا ضرورت کلام کو طول دیا اور مقصد کے اظہار کے لیے ایک ایسی تحمید باندھی جو اس موقع پر غیر ضروری تھی اور جس کے بغیر مقصد پورا ہو سکتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تصنع یہ مذموم ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت بن جاتی ہے تو انہیں بھی چاہیے کہ غور فرمائیں اور اپنی اس عادت کو ختم کریں، اور نوٹ فرما لیں کہ وہ قافیہ بندی بھی اسی حکم میں ہے جو عام طور پر جو ضروری ہوتا ہے، جو اس سے باہر کی قافیہ بندی ہوتی ہے۔ اسی طرح عام بول چال میں جو سجا بندی بھی جو کرتے ہیں لوگ، یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ چھوٹا سا آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں کہ ایک عورت کا بچہ ضائع ہو گیا کسی کے کچھ کسی کے مارنے سے یا جانے انجانے میں، جیسے بھی تو بہرحال جانے میں ہی ہوا، چونکہ یہ پھر معاملہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ تو ایک عورت جس کا بچہ ضائع ہو گیا تو اس پر آپ نے جو مجرم تھے ان سے بطور تاوان غلام کو آزاد کرنے کے لیے کہا کہ تم ایسے کرو، تمہیں جرمانہ یہ ہے، تمہیں سزا یہ ہے کہ تم ایک غلام کو آزاد کر دو۔ تو ان میں سے ایک شخص بولا، ہم ایسے بچے کا خون بہا کیسے دیں جس نے نہ پیا، نہ کھایا، نہ ہنسا، نہ رویا، نہ چیخا، نہ چلایا، تو اور ساتھ ہی کہا ایسا خون بہا معاف ہے۔ جب یہ بات سنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا، کیا جاہلوں کسی تک بندی کرتے ہو؟ آپ کو یہ سزا جو اس نے کی پسند نہ آئی، کیونکہ اس میں بے تکلفی کو دخل نہ تھا بلکہ تصنع کے ساتھ ساتھ بغاوت کا اثر نمایاں تھا۔ کلام ایسا کرنا چاہیے جو مخاطب کی سمجھ میں آ جائے۔ کلام کا مقصد ہی دوسرے کو سمجھانا ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ لغو اور بیکار ہے اور تکلف میں داخل ہے۔ شریعت نے اس طرح کے تکلفات کی مذمت کی ہے، البتہ اس حکم سے وہ قافیہ بندی مستثنی ہے جو خطبوں میں مروج ہے، بشرطیہ کہ اس میں بھی شرط ہے کہ افراط اور مبالغہ نہ ہو۔ خطیب اور واعظ کا مقصد واعظ و تذکیر سے یہ ہوتا ہے کہ سننے والوں کے دلوں میں آتش شوق بھڑکے اور اچھے اعمال کے جذبے کو تحریک ملے۔ اس سلسلے میں الفاظ کی اثر انگیزی جو ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ الفاظ کی اثر انگیزی یہ بلا شبہ اپنا اثر رکھتی ہے، لیکن اس سے مراد وہ مقرر نہیں ہیں جو پورے جو ہیں وہ مراسیوں کی طرح لے اور سر لگاتے ہیں اور ان کا مقصد صرف پیسے اکٹھے کرنا ہوتا ہے اور ان کا مقصد لوگوں کو آخرت کی طرف لے کے جانا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ان کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ برابر ہے کہ وہ کسی گویے کو سن لیں یا کوئی قوالی سن لیں یا کوئی گانا سن لیں یا پھر کوئی مقرر سن لیں۔ تو ایسا نہیں ہے میرے بھائی، ایسا نہیں ہے محترم، ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں آقا کا انداز خطبہ دیکھیں، خلفاء کا آپ انداز خطبہ دیکھیں، اولیاء کرام کا آپ انداز دیکھیں کہ وہ کس طرح تقریر کیا کرتے تھے۔ یہ مراسی جو پیدا ہوئے یہ تو آج کی پیداوار ہے، اور جو لوگ سنتے ہیں وہ بھی انہی کے جیسے ہوتے ہیں، تبھی تو وہ ان کو لائک اور پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے ایسے جو ملامت زدہ لوگ بڑھ رہے ہیں، اور ان کو اگرچہ کچھ پڑھے بھی نہ ہوں تو پھر بھی لکھا ہوتا ہے علامہ فہامہ اور کیا کیا ان کو ساتھ وہ دیا ہوتا ہے۔ بہرحال جو عام بول چال میں ہم بات کرتے ہیں تو اس سلسلے میں الفاظ میں ضرورت نہیں ہے کہ اس میں تصنع اختیار کی جائے، اور نہ اس میں کوئی وزن قافیہ، نہ کوئی اس کی ضرورت ہوتی ہے، نہ تشبیہہ اور استعارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے روز مرہ کی جو گفتگو ہے اس میں خطبہ کا سا انداز اختیار کرنا سراسر جہالت ہے،
اس تسنّع کا محرک ریا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس آفت میں مبتلا شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ کہیں بلے جی بات تو بڑی کرتا ہے، فصاحت، بلاغت، کیا جی بڑی بات ہے جی، کیا ہی بات ہے اس کی، کہ لوگ مجھ سے مرعوب ہو جائیں اور میری تعریف کریں اور میری تحسین کریں اور میرے جو ہے وہ گن گائیں، یہ مقصود ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان آفات سے محفوظ و مامون فرمائے، اور آخر میں آپ سے درخواست کریں گے کہ براہ کرم میرے ایمان کی سلامتی کے لیے بھی دعا فرما دیں، اور میرے والدین جو کہ قریب ہی اس دنیا سے اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔